جو شخص دنیا کی فکر چھوڑ دیتا ہے دنیا خود بخود ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ جو بندہ دنیا کے دھوکے اور فریب پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کے خون اور فتنوں سے بے غم ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے اچانک ہلاک کر دیتی ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں اور مصیبتوں سے گھرا ہوا اور عہد شکنی اور بے وفائی کے ساتھ موصوف اور معروف ہے۔ اس کے حالات کو دوام نہیں اور اس میں اترانے والوں کے لیے سلامتی اور قیام نہیں۔ بے شک اگر دنیا کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ تیری طرف پیٹ کر کے تجھ سے بھاگ جائے گی، اور بے شک اگر تو اس کی طرف پیٹ کر کے اس سے بھاگ جائے گا تو وہ تیری طرف متوجہ ضرور ہوگی۔ بے شک دنیا کی حالت الٹی ہے، چنانچہ اس کی لذات تکلیف کا موجب اس کی بخششیں رنج کا باعث ہیں، اس کی عیش سراسر مصیبت اور اس کی بقا دراصل فنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، خواہش نفس تم پر غالب نہ آ جائے، تمہیں اپنی عمر دراز معلوم نہ ہو اور فضول امیدیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ دنیا کی لمبی امیدیں رکھنے والا شخص دین سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دین کی پابندی حرام کاموں سے روکتی ہے اور جواں مردی نیک خصائل پر ابھارتی ہے۔ ہر ایک فرصت کا وقت مصروف ثواب نہیں اور ہر ایک دعا مقبول و مستجاب نہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالی دعا کی توفیق بخشتا ہے وہ اجابت اور قبولیت کی نعمت سے محروم نہیں رہتا۔ بہت سے فقراء ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیشہ کی دولت مندی حاصل ہوتی ہے، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جن سے ہمیشہ کی فقیری لاحق ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے سے نا امید نہ ہو، جس قدر زیادہ دیر ہوگی اسی قدر زیادہ انعام ملے گا، کہ اکثر دعاؤں کی قبولیت میں اس لیے دیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا اجر عطا کرنا یا بہت بڑا عطیہ فرمانا منظور ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنی آنکھیں نیچے رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ جس شخص کے دل میں رحم جاگزی نہیں ہوتا وہ اپنے محتاجی کے وقت دوسروں کی رحم سے محروم ہوتا ہے۔ رات کو ناپاک حالت میں سو جانے سے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پاک ہو کر سویا کرو، رزق کی کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ ان دلوں کو بھی آرام دو، ان کے لیے حکمت آمیز کام تلاش کرو، کیونکہ جسموں کی طرح دل بھی تھکتے اور اکتا جایا کرتے ہیں۔ یاد رہے، بے شک کوئی اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ کر کام کرتا ہے، وہ ہر ایک کام کو اس طرح شروع کرتا ہے کہ وہ پہلے دیکھتا ہے کہ وہ کام اس کے لیے مضمر یا اس کے حق میں مفید ہے۔